کیا آپ جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اور یہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طاقتور اور بہادر شخصیت تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ کی گرم ریت، ظلم سے بھرا ماحول اور ہر طرف اسلام کے خلاف سازش۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان انتہائی کمزور تھے۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک نام ایسا بھی تھا جس سے مسلمان کانپ اٹھتے تھے، وہ نام تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر، طاقتور اور قریش کے معزز شخص تھے۔ ان کا غصہ بہت مشہور تھا، اسلام سے شدید نفرت کرتے تھے اور مسلمانوں کو سخت تکلیف دیتے تھے۔ کفار مکہ سمجھتے تھے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیں تو مکہ کی طاقت کا رخ بدل جائے گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے جسے تو پسند کرے اس کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں لکھی تھی۔ ایک دن حضرت عمر غصے میں تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ ان کے چہرے پر آگ برس رہی تھی، دل میں صرف ایک ہی ارادہ تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا۔ راستے میں ایک شخص نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے غصے سے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ انہی کی وجہ سے مکہ میں فرقہ پھیل گیا۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اس نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم رک گئے، غصہ اور زیادہ بڑھ گیا، فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت سن رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ اچانک دروازے پر زور کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر سب گھبرا گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے اور قرآن کے اوراق بیچ پا دیے۔ جیسے ہی حضرت عمر اندر داخل ہوئے، انہوں نے غصے سے پوچھا، میں نے کیا سنا ہے؟ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو گئے ہو؟ ان کے بہنوئی نے ہمت سے جواب دیا، عمر، اگر سچائی اسی دین میں ہو تو۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بھڑک اٹھا اور انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب بہن بچانے کے لیے آئی تو انہیں بھی چوٹ لگی اور ان کے چہرے سے خون بہنے لگا، خون آلود چہرہ اور ایمان کی طاقت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی حالت میں بھی ڈرنے کی بجائے کہا، ہاں، ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اب تم جو چاہو کر لو۔ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ انہوں نے پہلی بار اپنی بہن کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایمان کی طاقت دیکھی۔ ان کا غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ پھر انہوں نے کہا، مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو، پھر قرآن کو ہاتھ لگانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پھر قرآن پاک کے اوراق ہاتھ میں لیے۔ قرآن پاک کی آیات سن کر دل بدل گیا۔ انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھنا شروع کی۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ جوں جوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت پڑھتے گئے، ان کے دل کی سختی پگھلتی گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی، دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے بے اختیار کہا، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔
یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خوشخبری دی، اے عمر، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نور اتر چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ مسلمان اس وقت خفیہ طور پر دار ارقم میں جمع ہوتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر وہاں پہنچے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے۔ سب نے سوچا شاید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقصان پہنچانے آئے ہیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نیت اچھی ہوئی تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اسے ختم کر دیں گے۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، ان کی چادر پکڑی اور فرمایا، اے عمر، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی پورا گھر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے، کیونکہ اسلام کو ایک عظیم محافظ مل گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرتے ہی مسلمانوں کو نئی طاقت ملی۔ اب وہ چھپ کر عبادت کرنے کی بجائے کھلے عام کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کے بعد اسلام کو عزت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا صرف ایک شخص کا مسلمان ہونا نہیں تھا، بلکہ اسلام کی تاریخ کا سب سے عظیم موڑ تھا۔